عشق نبی کے ساتھ ساتھ عشق قرآن کی طرف لوٹتے ہیں. یہ وہ سیگمنٹ ہے جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. اس میں آپ لائیو کالز کرتے ہیں اور پھر آپ بچوں سے بھی امتحان لے سکتے ہیں. آج کی ٹیم کا تعارف کراتا چلوں. آج سیگمنٹ کچھ اس طرح سے ڈیوائڈ کیے ہم نے کہ الفابیٹس جو انگریزی کے ہیں اس کو مزید آگے لے کے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریکارڈز ہم بڑی آسانی سے رکھ پائیں گے جب یہ بچے فائنلز میں آئیں گے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو 4 پارٹیسپینٹس ہیں ان کا تعارف کراتا چلوں. سیدہ رباب ہمارے ساتھ ہیں, سیدہ مریم ہمارے ساتھ ہیں, سیدہ ورشہ بطول ہمارے ساتھ ہیں اور ایلیا ہمارے ساتھ ہیں. یہ صحیح نام جو ہے تلفظ اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے کیونکہ کچھ لوگ اس کو ایلیا پڑھتے ہیں, کچھ عالیہ پڑھتے ہیں, اور بہرحال یہ چاروں نام ہمارے پاس ہیں. ساتھ ساتھ آج کے ہمارے مہمان بھی, جج بھی, اور ہمارے وہ دوست جو ہمارے لیے رہنمائی کرتے ہیں, اساتذہ میں آپ کا شمار ہے اور ہمیشہ فوراً ہمیں ججمنٹ کر کے بتاتے ہیں کیا غلطی ہے, کیا صحیح ہے, تجوید ہو یا قرأت ہو یا پھر غلط ایڈریس بتایا ہو قرآن کا, تو فوراً سے اس میں رہنمائی فرماتے ہیں. آغا طاہر صاحب, آغا گلزار صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیر مقدم ہے, آپ کا کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ روزے ٹھیک جا رہے ہیں آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ, زبردست. تو آج خواتین ہمارے ساتھ ہیں, بچیاں شہزادیاں ہمارے ساتھ ہیں, اور پچھلے راؤنڈ میں بھی ایسے ہی تھا. ان کا آپس میں اگر مقابلہ ہو گیا فائنل میں, ایک طرف لڑکوں کی ٹیم ہے ایک طرف لڑکیوں کی ٹیم ہے, تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ لڑکے حضرات جو ہے وہ آگے نکل جائیں گے, لڑکیاں گھبرا کے پیچھے ہو جائیں گی؟ ٹھیک ٹھیک, ماشاء اللہ. تیاری ہوگی وہ آگے نکل جائیں گے, باقی جو تیاری جس کے پاس نہیں, مطلب ہماری جو شہزادیاں ہیں وہ نروس نہیں ہوتی لڑکوں کے سامنے, ایسا ہی ہے, گھبراتی نہیں ہے؟ نہیں الحمدللہ, مقابلے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. زبردست, بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. اچھا, اساتذہ کا خوف ہوتا ہے, ہونا چاہیے بچوں کو, آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے؟ بچوں کو ڈرنا چاہیے اپنے استادوں سے؟ نہیں, استاد سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ان کا معلم ہوتا ہے, معلم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے, اور میں ایسے ہی جواب کی توقع رکھ رہا تھا. ہمارے معاشرے میں المیہ یہ ہے کہ استاد ڈرا کے رکھتا ہے, اور وہ استاد نہیں ہوتا جو چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. اگر آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو پھر آپ بچوں کی تربیت کیا کر رہے ہیں؟ یقیناً جب اس کے پاس اختیار ہوگا تو پھر وہ بھی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے. اس کو ہاتھ اٹھانا نہ سکھائیں, اس کو آواز اٹھانا سکھائیں, اس کو معیار اٹھانا سکھائیں, اس کو دلائل اٹھانا سکھائیں اور سوال اٹھانا سکھائیں تاکہ آپ اس کا جواب دے سکیں. چلیں جی, مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. ٹیمیں ہمارے پاس موجود ہیں اور میں آپ لوگوں کی اجازت دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے اگر یس ہے تو مقابلے کا باقاعدہ آغاز. سب سے پہلے ہمارے پاس جو راؤنڈ 1 ہے اس میں کوشچن نمبر 1, اور یہ کوشچن ہمارا کس ٹیم سے ہوگا؟ جے, ٹیم جے اور آئی جے اس طرح ڈیوائڈ کیا ہے, تو فرسٹ پہ آئی کھڑے ہیں اور سیکنڈ پہ جے کھڑے ہیں. ٹیم آئی, آپ سے ہمارا سوال ہے پہلا, صفحہ نمبر 329 یعنی 329 پہ موجودہ سورہ کی پہلی اور آخری آیت کا نمبر بتائیں, ساتھ ساتھ کل آیات بھی بتائیں. پیج نمبر 329, یس, 17 پارے کا 8واں پیج, ٹوٹل آیتیں اس پیج پہ 9 ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 82 سے سورہ انبیاء آیت نمبر 90 تک. سینٹرل آیت اس پیج پہ آیت نمبر 86 سورہ انبیاء. سبحان اللہ, بالکل جواب درست ہے اور بغیر تعداد کے ساتھ, مکمل حجم کے ساتھ. ڈیٹا بتا دی اس پیج پہ جو اللہ اکبر, ایسا لگ رہا ہے کسی کمپیوٹر پہ ہاتھ رکھ دیا ہے, پورا سولوشن آ گیا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. گھر بیٹھے لوگ بھی ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہتے رہیں, یقیناً یہ سنے نہ سنے وہ سن رہا ہے جس کا نام آپ لے رہے ہیں. زبردست جناب. اچھا, ساتھ ساتھ ٹیم جے سے بھی سوال پوچھ لیتے ہیں. ٹیم جے سے جو ہم سوال پوچھنے لگے ہیں وہ یہ ہے, صفحہ نمبر 213 پہ 213 کون سی سورہ موجود ہے؟ اس صفحے کی پہلی اور آخری آیت کا نمبر بتائیے, اور یہ بھی بتائیے کہ اس صفحے پہ کل کتنی آیات موجود ہیں. کیا مشکل سوال لگ رہا ہے؟ 12واں پیج ہے, فرسٹ آیت کا ایڈریس ہے سورہ یونس آیت نمبر 34 اور لاسٹ ہے سورہ یونس آیت نمبر 42. کل آیتیں 9 ہیں. آپ دوبارہ سے ریپیٹ کریں گی؟ میں سوال دہرا دیتا ہوں. صفحہ نمبر 213, یہ 11ویں پارے کا 12واں پیج ہے. اچھا, اس پیج کی پہلی آیت کا ایڈریس ہے سورہ یونس آیت نمبر 33 اور لاسٹ ہے سورہ یونس آیت نمبر 42. 33 سے 42 تک آپ کہہ رہی ہیں. آغا گلزار صاحب جی, کیا جواب صحیح ہے؟ ٹوٹل آیتیں ابھی نہیں بتائی انہوں نے. ٹوٹل آیات بھی آپ کو ٹوٹل آیتیں 9 ہیں. 9. جی, ان کا ایک جواب بہرحال غلط دیا, 34 ہے پہلی آیت. اچھا, 33 یہ کہہ رہی تھی. جی, 34 ہے پہلی آیت. شروع میں جب جواب دیے تھے اس وقت صحیح جواب دی تھی. اچھا, جی, ہمارا تو کام یہی ہے, ہم آپ کو تھوڑا کنفیوز بھی کریں گے. بہرحال آپ کا جواب
مکمل طور سے صحیح نہیں ہے مگر 90% صحیح ہے غالباً. آیات کی تعداد جو بتائی وہ ٹھیک ہے, وہ صحیح ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. یہ حوصلہ افزائی بنتی ہے آپ کی اس حوالے سے. ٹھیک ہے جناب. اچھا, واپس لوٹ کر آتے ہیں. ٹیم آئی سے ہمارا سوال ہے اور یہ اس راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 122 یعنی 122 پر موجودہ پارہ نمبر اور صفحہ نمبر بتائیں. کویشچن پلیز ریپیٹ کر دیجیے. کویشچن ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 122 پر موجودہ یعنی یہ کون سے پارے میں موجود ہے اور صفحہ نمبر بھی بتائیں کہ کون سے صفحے پہ سورہ ہود کی یہ آیت موجود ہے 122. ٹھیک ہے, یہ 12واں پارہ ہے اور پیج نمبر ہے یہ 235. 12ویں پارے کا 14واں پیج اور سورہ ہود ہے یہ. بالکل جواب درست. بالکل جواب درست ہے. ماشاءاللہ, آپ تو مشاورت بھی نہیں کرتی ہیں, تھوڑا تکلف بھی نہیں کرتی ہیں. بہت خوب, بہت اچھے, زبردست, شاندار. اللہ ان کو نظر بد سے بچائے. بہت اچھا مقابلہ آپ کر رہی ہیں. چلو جی, ٹیم جے, آپ کے پاس دوسرا سوال ہے پہلے راؤنڈ کا اور سوال ہے سورہ سبا آیت نمبر 27 یعنی 27 کس صفحے پہ موجود ہے اور کس پارے میں موجود ہے؟ پارہ نمبر 22 ہے اور پیج نمبر ہے 4 کون سا؟ شاباش, پارہ نمبر 22 ہے اور پیج نمبر ہے 431. پیج نمبر 431. بالکل جواب درست. بالکل جواب درست. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعت خواہ حضرات سے میں کہوں گا آپ کی آواز تو بہت پیاری ہے. آپ کی آواز میں اگر سبحان اللہ اٹھے گی تو بہت شور مچے گا اور دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی. تو ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کا جواب میں آپ سے توقع رکھ سکتا ہوں. چلے جی, سوال نمبر 3 اور یہ سوال ہے ٹیم آئی سے. صفحہ نمبر 292 پہ کون سی سورہ اور اس صفحے کی پہلی اور آخری آیت کا نمبر بتائیے, ساتھ ساتھ کل آیات کی تعداد بتائیے. ٹھیک ہے, پیج نمبر 292. جی 292. 292 15ویں پارے کا 11واں پیج ہے. ٹوٹل آیتیں اس پیج پہ 8 ہیں. سورہ اسراء آیت نمبر 97 سے سورہ اسراء آیت نمبر 104 تک ٹوٹل آیتیں اس پیج پہ 8 ہیں. کیا آپ یہ کہنے والے ہیں کہ ان کا جواب بالکل ٹھیک ہے؟ جی بالکل. اگر آپ ایسا کہیں گے تو میں رشک کروں گا, میں فخر کروں گا ان کے اوپر. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, بہت پیارے بھائی, زندہ باد, سلامت رہیں. آپ اب تک 3 جواب دے چکی ہیں اور تینوں بڑے ایکوریٹ اور بڑے صحیح وقت پہ آپ نے جواب دیے ہیں. ماشاءاللہ, زبردست. چلو جی, تیسرا سوال اسی راؤنڈ کا ٹیم جے سے. صفحہ نمبر 297 پہ کون سی سورہ موجود ہے؟ آپ نے سورہ کا نام بتانا ہے. اس صفحے کی پہلی اور آخری آیت کا نمبر بتائیے اور اس صفحے پہ کل کتنی آیات ہیں یہ بھی بتائیے. شاباش, آپ سے بالکل وہی توقع ہے. 28 سے لے کر 34 تک سورہ کہف نا, سورہ کہف آیت نمبر 28 سے لے کر 34 تک. آغا صاحب, کیا یہ کل آیتیں نہیں بتائیں؟ کل آیات آپ نے نہیں بتائی, سب ابھی جواب نامکمل آیا ہے میرے پاس. کل آیتیں 7 ہیں. بالکل جواب درست ہے سر. بالکل جواب درست ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, بہت خوب. اب تک برابر چل رہا ہے. بھائی لڑکیوں یہ بتاؤ, آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا ہے؟ آسانی سے حفظ ہو جاتی ہے؟ کیا کھاتے ہیں؟ کیا پہلے میں ٹیم آئی سے پوچھ رہا ہوں, آپ لوگ صبح ناشتے میں کیا کھاتے ہیں؟ بادام. اچھا, بادام کھاتے ہیں. بھائی بہت شرماہٹ کے ساتھ انہوں نے بتایا بادام کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی دوسری غذا ہے آپ کے پاس ٹیم جے؟ بتائیے, ہمارے دیگر اسٹوڈنٹس دیکھیں گے تو شاید وہ بھی اسی غذا کا اختیار کریں گے. اچھا نہیں, بس سادی سی غذا ہے, مگر ایک غذا آپ کو مل رہی ہے, وہ ہے روحانی غذا, وہ ہے ماحول کی غذا, اور وہ بہت ضروری غذا ہے. اپنے بچوں کو وہ غذا ضرور دیجیے. یہ دیکھیے, قرآن بھی ایک غذا ہے اور آپ کی روح کی غذا موسیقی سے بڑھ کر قرآن ہونی چاہیے. یہ میری گزارش ہے اپنی نئی نسل سے کہ اس کو اپنی غذا بنائیے, یہ آپ کو بہت افاقہ دے گی. چلیں جی, راؤنڈ 2 کی طرف بڑھ رہے ہیں اور راؤنڈ 2 میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو آیت تلاوت بھی کرنی پڑتی ہے, ایڈریس بھی بتانا پڑتا ہے اور مکمل وضاحت کے ساتھ. تو راؤنڈ 2 کا پہلا کویشچن ہے, صفحہ نمبر 159 پہ موجودہ پارہ یعنی پارہ کون سا ہے اور اس کی پہلی آیت کی تلاوت کیجیے. یہ شرف حاصل کیجیے. صفحہ نمبر 159. پلیز ایک بار کویشچن ریپیٹ کر دیجیے. اوکے, 159 پیج نمبر 159. اس پہ موجود پارے کا نام بتائیے اور اس پہلی آیت کی تلاوت کیجیے جو صفحے پہ موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت دونوں منصفین نے قرآن مجید فرقان الحمید کھول لیا ہے تاکہ ایک بار باریکی سے دیکھ لیں
اور بہت حساس معاملہ ہے، اس لیے دونوں ہی ہمارے معزز ججز صاحبان نے قرآن کو خود اپنے ہاتھوں سے کھول لیا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ تلاوت جو ہو رہی ہے اس میں تجوید کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یا کوئی جملہ آگے پیچھے تو نہیں ہوا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں بڑی بالغہ نظری کا دھیان رہنا چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پارہ نمبر 8 ہے اور اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. دوبارہ تلاوت کر لیجیے گا. دوبارہ تلاوت کی، تھوڑا لاؤڈ بھی کیجیے گا. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. آیت ماشاءاللہ بہترین پڑھی ہے، لیکن اس اچھا. میں ایک پیش کی ایک انہوں نے پیش یہاں کی غلطی ہے. پہ رسالات ربی ہے، اچھا. انہوں نے رسالات ربی پڑھ لی. رسالات تو ہو گیا. جی اچھا اچھا، تو اور تی سے بڑا فرق پڑ جی. جاتا ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. مگر میرے حساب سے تو یہ بہرحال 99% تو ٹھیک گئے، لیکن اس غلطی کو آپ نوٹ کر رہے ہیں اور بہت اچھی بات ہے، بہت باریکی سے دیکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی. ساتھ ہی موجود ٹیم جے آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے. صفحہ نمبر 282 پہ موجودہ پارے کا نمبر بتائیے اور اس صفحے کی پہلی آیت کی تلاوت کیجیے. پارے کا نمبر بتائیے. پارہ نمبر 15 ہے اچھا. اور آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. بالکل جواب درست. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. جواب اب تک ٹھیک آ رہے ہیں. بھائی میں تو بعض کا محو حیرت ہو جاتا ہوں. اگر گلزار صاحب آپ جب اپنے زمانے طالب علمی میں ہوں گے تو اسی غور و خوش کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ قرآن شریف پڑھتے تھے اور یہی حافظہ تھا اس عمر میں بھی آپ کا؟ نہیں، ہمارا تو خیر الگ سے ماحول میں اچھا. ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے، چونکہ ہمارا گلگت بلتستان سے میرا تعلق ہے، تو یقینی بات ہے شہروں کی نسبت ہمارے علاقے پسماندہ بھی ہیں. اچھا. تو اس طرح نہیں تھا ہمارے زمانے میں. اچھا جی، لیکن ہم نے کم عمری میں قرآن پڑھ لیا. 8 سال کی عمر میں ہم نے قرآن سیکھ لیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہاں یہ سہولیات ہیں. جی صحیح، دین پہ کام ہو رہا ہے کسی نہ کسی حوالے سے. ٹھیک ٹھیک، زبردست. اچھا طاہر صاحب مجھے یہ بات بتائیے، یقیناً یہ سلسلہ تو اللہ کرے اس کو مزید ترقی اور تنوع ملے، مگر جب آپ زمانے طالب علمی سے گزر رہے تھے تو اس وقت کیا چیز تھی جو سب سے زیادہ مشکل لگتی تھی آپ کو؟ یعنی اس میں سبجیکٹس بھی ہوتے ہوں گے، ایک تجوید ایک ہے اور پھر فقہ اور احکام اور باقی چیزیں. سب سے مشکل آپ کے لیے کیا تھا؟ سب سے مشکل جو سبجیکٹ تھا وہ ہمارے لیے صرف و نحو کا سبجیکٹ تھا. اچھا. جی، کیونکہ وہ ایک تو عربی میں ہے، عربی ٹو عربی لکھنا، اس کو پڑھنا اور حفظ کر کے اس کو یاد کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل تھا. اچھا. لیکن الحمدللہ ٹیچرز اچھے تھے تو ان کے رہنمائی کی وجہ سے ہمیں کوئی مشکل نہیں پیش آ رہا. ٹھیک ٹھیک. مجھے ایک بات تو بتائیے، صرف میں ہمیشہ عربی کا سیگا پہلا ضربہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ مارم پٹائی کی بات لازمی نہیں ہے کہ وہ ضربہ کو ہی رکھے، سکھاتے اس کے لیے فتح بھی رکھ سکتے ہوں. جی، نصرہ بھی مدد کے طور پہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. لیکن وہاں پہ شروع میں ضربہ ہی وہی کتاب کی ابتدا میں وہی لکھا ہوا. کتاب کی ابتدا میں ضربہ ہی ہوتا ہے. میں بھی جب پڑھتا ہوں، میں نے جب بھی پڑھا ہے تو وہ ضربہ ضربہ ضربہ. ٹھیک. اچھا، ان بچوں کو صرف و نحو یاد ہے؟ نہیں، ابھی ان کو ابھی شروع کروا رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک، زبردست. باقی حفظ موضوعات سے آپ سوال اچھا، حفظ موضوعی ہے ان کے پاس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست، بہت اچھے بہت اچھے. مجھے تو فخر ہوتا ہے، مجھے احساس ہے آپ کے پیرنٹس یقیناً بہت دین بھی کما رہے ہیں اور دنیا بھی کما رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں. میری طرف سے خصوصی دعائیں ہیں ان کے لیے. چلو جی، ٹیم آئے سے ہمارا سوال ہے، راؤنڈ 2 کا یہ سوال ہے اور یہ دوسرا ہی سوال ہے یقیناً. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 کی تلاوت کیجیے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 کی تلاوت کیجیے. بچوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات اردو میں گنتی، میرے لیے مشکل بھی ہو جاتی ہے. 138. مشاورت جاری ہے. ٹیم آئی کا کہنا ہے کہ ہم آلموسٹ بازی لے گئے ہیں، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سوال ریپیٹ کر دیجیے. سوال دہرا دیتا ہوں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 کی تلاوت کیجیے. بہت مختصر سوال ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 138. مشکل لگ رہا ہے؟ جی مشکل لگ رہا ہے. چلیں ایک آسانی کر دیتے ہیں.
مگر یہ پھر زیادتی ہو جائے گی دوسرے بچوں کے ساتھ. دیکھتے ہیں آخر میں کیا ہوتا ہے. یہاں پہ فریز کر دیتے ہیں اس کوشچن کو, آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. نیکسٹ کوشچن ہے سیکنڈ ٹیم سے, اور سورہ انفطار کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا تملک نفس لنفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. دوبارہ پڑھیے. دوبارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. بالکل جواب درست ہے. بالکل جواب درست ہے, اور امر سارا کا سارا اللہ کی طرف ہے, اور اسی کی ملکیت ہے, اسی کی حاکمیت ہے, اور اسی کا حکم ہے جو نافذ العمل ہے. زبردست, بہت خوب, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اس میں دونوں بچوں میں کمپٹیشن اچھا جا رہا تھا, مگر میرے خیال یہ راؤنڈ فیصلہ کر دے گا کہ کون ونر ہے. ٹھیک, ایک اور سوال ہمارے پاس آپ سے ٹیم آئے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 کی تلاوت کی جو ہو چکا ہے, اس میں آپ جواب نہیں دے پائے. ٹھیک ہے, صفحہ نمبر 432 432 پہ موجودہ سورہ کا نام بتائیے اور اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت کیجیے. یس. پیج نمبر 232. 432. ہاں, اور تھوڑا مائک بھی اپنے پاس کیجیے, مائک جھک گیا آج جی, اور انکساری کا اس پیج کی سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت کرنی ہے. جی بیٹا. 432 پہ موجودہ سورہ کے نام, پہلے تو نام بتانا ہے کون سی سورہ موجود ہے, ساتھ میں سیکنڈ لاسٹ آیت جو ہے اس پیج کی, اس کی تلاوت کرنی ہے آپ. ٹھیک ہے, اس پیج پہ سورہ سبا ہے, اور اس پیج کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. بالکل جواب درست ہے. بالکل جواب درست ہے, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. آپ نے یہ جواب بالکل درست دیا ہے. ایک پوائنٹ آپ کا وہاں کم ہوا ہے, مگر دیکھتے ہیں اگر انہوں نے کوئی غلطی کی تو آپ دونوں برابر ہو جائیں گے, اور اس کے بعد ہم حفظ موضوعی کی طرف چلے جائیں گے. صفحہ نمبر 316 یہ آپ سے ہے. بالکل, ٹیم جے, صفحہ نمبر 316. ٹھیک ہے, کون سی سورہ موجود ہے اس صفحے پہ, اور اس صفحے کی سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت کیجیے. سورہ طہ ہے, اور سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. سیکنڈ لاسٹ بہت محتاط رہنا پڑے گا. یہ جواب اگر غلط ہوا تو دونوں ٹیمیں برابر ہو جائیں گی میرے حساب سے, میری کیلکولیشن کے مطابق. باقی ججز جو ہیں وہ صحیح بتائیں گے اس حوالے سے. قال فما بال القرون الاولى. تلاوت کیجیے. شاباش. آپ کو پتہ ہے ٹیم آئے جو ہے وہ دعائیں کر رہی ہے کہ غلطی ہو جائے, دل ہی دل میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما ربكما یا موسیٰ. قال فما ربکم. جی آگا آپ ٹھیک کیجیے. جواب غلط ہے. جواب غلط ہے. صحیح آیت کی تلاوت اگر آپ کرتے تو بچوں کی رہنمائی بھی ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یأتیہ مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم درجات العلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا آپ نے پیاری آواز پائی ہے, ماشاءاللہ, اور بالکل بہترین تجوید کے ساتھ. زبردست بھائی, ماشاءاللہ. تو یہ طے ہو گیا کہ دونوں ہی ٹیمیں آلموسٹ برابر پوائنٹس پہ کھڑی ہوئی ہیں. گلزار صاحب جی تقریباً ایسے ہی ہے. تو پھر اب مجھے آپ اتنی اجازت دیجیے کہ میں حفظ موضوعی کی طرف چلا جاؤں. اس میں جو ٹیم ثابت قدم رہتی ہے وہ آج کی ونر ہوگی. ٹھیک ہے, آپ لوگ تیار ہیں؟ کوئی واک آؤٹ کرنا چاہتا ہے کہ نہیں, ہم حفظ موضوعی کی طرف نہیں جا رہے؟ ٹھیک ہے خواتین و حضرات, حفظ موضوعی سے مراد ہم ان کو ایک ٹاپک دیں گے. آپ چاہیں تو آپ کال کر کے ٹاپک دے سکتے ہیں. اس ٹاپک کے حوالے سے, اس موضوع کے حوالے سے یہ آیت سنائیں گے اور یہ شرف حاصل کریں گے. تو پہلا موضوع جو میں ان کو دینے لگا ہوں وہ بہت ہی آسان ہے. شہادت کے حوالے سے کوئی آیت سنائیے. اور ٹیم آئے, آپ سے پہلے سوال ہے. شہادت بہت ہی آسان ہے. بعض اوقات کچھ آسان چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. ٹیم جے کا بار بار اشارہ آ رہا ہے کہ ہمیں آتی بسم ہے. اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تہتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. ٹھیک, ماشاءاللہ, زبردست. آپ نے جہاد کی آیت تو سنا دی ہے غالباً. ٹھیک ہے, جہاد کی نسبت سنا دی ہے. ٹھیک ہے, وہ شہادت سے قریب ہے تو واضح ہو گیا. ٹھیک ہے, میں اس کو مانتا ہوں, قبول کرتا ہوں. ٹیم آئے, آپ سے سوال میرا کیا ہے؟ آپ سے میرا سوال ہے کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے, خواتین کا لفظ نساء آنا چاہیے اس میں, خواتین کے بارے میں جو احکام ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جس میں خواتین کا موضوع ہو, اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیجیے.
صرف آیت سنائیے. نہیں آپ نہیں, ٹیم جے. اس میں نساء کو آنا چاہیے. نساء کم آئے, نساء آئے, خواتین کے حوالے سے ہونا چاہیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, زبردست, خوب. اب مقابلہ برابر چل رہا ہے جناب. اب میں ایک اور موضوع دے رہا ہوں اور یہ موضوع ہے ٹیم آئے کے لیے. وضو کے حوالے سے آیت سنا دیجئے جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ٹھیک ٹھیک, آپ نے تلاوت کر لی. اس میں سے جو حصہ وضو کا ہے نا, اس کا ترجمہ بھی آپ کو کرنا ہے تاکہ ناظرین سمجھ سکیں آپ کیا بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, جو وضو والا حصہ, جو شروع کا حصہ ہے, اس کی آپ نے ترجمہ بتانا ہے اس کا. شاباش. ترجمہ نہیں آتا, بس آیت بتا. اچھا, ترجمہ نہیں آتا, ٹھیک ہے, مگر ٹھیک ہے, یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. بہرحال اگر آپ میں سے آپ اگر بتانا چاہیں تو بتا سکتی ہیں, آپ کو ایکسٹرا پوائنٹ مل جائیں گے اگر ترجمہ آتا ہے تو, اور یہاں مقابلہ ختم ہو جائے گا. شروع والے حصے کا مرافق تک بتا دیں, بھلے کعبین تک بتا دیں, جہاں تک آپ کو سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے, مشکل پڑ گئی ہے. علامہ اقبال نے کہا, مکتبوں میں کہیں رانہ یہ افکار بھی ہے, خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے, اور بڑھ کے خیبر سے ہے مارکہ دین و وطن, اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے. آج بہت ضرورت ہے کہ یہ جوش, یہ ولولہ تبدیل ہو عمل میں, اور ماشاءاللہ ان بچوں میں نظر آ رہا ہے, یہ محنت کر رہے ہیں اور یہ تربیت کے عمل سے گزر رہے ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں, دعوے سے کہتا ہوں, آنے والے 5 مشکل سے 7 سالوں میں یہ آپ کو ان جگہوں پہ نظر آئیں گے جن کو آپ مسند علماء کہتے ہیں انشاءاللہ. جی جتنا بھی آیا اتنا ہاں ہاں جی. اس میں جو یہ پارٹ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ, اس کا ترجمہ تھوڑا اس طریقے سے کہ اے ایمان والو نماز سے پہلے وضو کرو. نماز سے پہلے وضو کر لو, اس میں یہ ترجمہ تو نہیں ہے بالکل بھی, اتنا تو ہم سمجھتے ہیں. یا ایھا الذین اذا قمتم الی الصلاۃ, یہی آپ فرما رہی ہیں, تو اس کا ترجمہ آپ بتائیں, قم کا معنی کیا ہوتا ہے, الی الصلاۃ, الی کسے کہتے ہیں, صلاۃ کیا ہے؟ بہت آسان ہے آپ کے لیے. اب کیا فائدہ ہاتھ اٹھانے کا؟ نماز کی طرف جاؤ. اچھا نہیں, یہ میں ان سے لوں گا, اگر آپ پورا بتا دیں. شاباش. پورا نہیں آتا. چلیں آپ بتائیں. نماز کی طرف جاؤ. ٹھیک ہے, پورا ترجمہ کریں, لفظی ترجمہ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. ٹھیک. اذا, جب قمتم ہاں الی الصلاۃ کا ہے, نماز کی طرف جاؤ. اچھا چلیں, میں نے مان لیا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہاں تک بھی ٹھیک ہے. آگے فاغسلوا وجوہکم, وأیدیکم. اس کا تو بتا دیں, میں جواب صحیح مانوں گا, صرف اس کا بتا دیں, فاغسلوا وجوہکم, ختم بات. اگر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں میں, اب تو یہ آسان ہو جانا چاہیے. اب تو میری دلچسپی بڑھ گئی, مجھے اپنا زمانہ یاد آ گیا طالب علمی کا, اور یہ بہت ضروری آیات ہیں. بہرحال وضو کی, نماز کی, زکوٰۃ کی, حج کی, جہاد کی, آیت تطہیر, یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو عام فہم میں لوگوں کو سمجھ آتی ہیں. شاباش. فاغسلوا وجوہکم, اپنے اعضاء کا غسل کرو. اللہ اللہ. چلے, یہ میں نے ایسا کر دیا کہ لائیو چھوڑ دیا. ایک کویسچن آپ میں سے جو چاہے کال کر کے صحیح جواب دے, ہماری طرف سے گفٹ ہیمپر ہوگا ایک. یہاں پہ مقابلہ میرے خیال ہے, میرے حساب سے طے ہے. آغا صاحب آپ کے حوالے کیا فیصلہ کرتے ہیں, آیا کوئی اضافی سوال پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے؟ ایک اضافی سوال کریں گے تاکہ آپ کر لیں. بسم اللہ. صفحہ نمبر 62 162 کی لاسٹ آیت سنا دیجیے.
جو پہلے سنا دے. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ تو نہیں بتا سکے, لیکن اس کے آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا فقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. بالکل جواب صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے, مگر وہ بھی بتانا چاہ رہے تھے, وہ صرف احترام میں رک گئے, تو ایک سوال ان سے بھی پوچھ لیں. ٹھیک ہے جی. صفحہ نمبر 200 کی لاسٹ آیت. جی اور اس طرح سے ہمارے پاس نتیجہ آ چکا ہے. یہ آخری لمحات ہیں. اگر ان آخری لمحات میں آیت کی تلاوت ہو گئی تو ہم جواب مان لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ. ایک مسٹیک ہے, اور میں یہاں روکنا چاہتا ہوں آپ کو. جب میں نے سوال چھوڑا تھا, آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں آپ دیکھے جا رہے ہیں اس جی ٹی وی کی خصوصی نشریات سے, ایک لائیو کالر ہمارے پاس جواب دینے کے لیے آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹی وی کا والیوم بالکل بند. ہیلو حضور ٹی وی کا والیوم بند کرنا ہے. جی جی, کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اللہ اکبر, ڈر گئے وہ جواب کے نام سے. نہیں بھائی, گھبرا گئے. اس کا مطلب ناظرین جو ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی سہمے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, صرف یہ بچے نہیں ڈرے ہوئے. حضور آپ کہہ رہے تھے کہ غلطی ہے اس میں ایک ذرا سی. انہوں نے پڑھ لیا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ پڑھ لیجئے. یہاں پہ وَإِذَا أُنزِلَتْ ہے, وَإِذَا أُنزِلَتْ کا اضافہ کیا ہے. یہاں ماں کا اضافہ ہو گیا. ماں نافیہ ہے یا ماں سوالیہ ہے, یہ بھی بڑی باتیں ہیں. بہرحال تو آج ہمارے پاس میرے خیال سے رزلٹ آ چکا ہے, اور آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اناؤنس کر دیں کون سی بچیاں آج بازی لے گئی ہیں. الحمدللہ رزلٹ کے لیے آئی ٹیم کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اور جے ٹیم کو انشاءاللہ ہم آئندہ کے لیے محنت کر کے یہاں پہ آ کے مزید کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم دعا گو ہیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. لیجیے جناب, رزلٹ آ چکا ہے.